الحمدللہ ہمارے آج کے معزز مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب ماشاءاللہ، محمد احمد قادری صاحب ماشاءاللہ، اس ادارے سے ماشاءاللہ آپ کو محبت، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہمارا کوئی پروگرام ان کے بغیر نہیں ہوتا. یہ ان کی شفقت ہے کہ ہم جب بھی ان کو دعوت دیتے ہیں تو آپ تشریف لاتے ہیں، صرف فون پر. یہ نہیں کہ کوئی جا کر کوئی دعوت نامے پیش کی جائیں. تو یہ آپ کی محبت کا، اس ادارے سے تعلق کا اظہار ہے. صاحبزادہ صاحب تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے کچھ مہمان سندھ یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں. پروفیسر ندر حسین صاحب آپ تشریف لائے، مفتی چاندوی صاحب ہمارے تشریف لائے، احمد رضا صاحب، اور باقی اب آپ جو ہمارے دور دراز علاقوں سے، کراچی کے یا دوسرے شہروں سے تشریف لائے ہیں، ہمارے گریجویٹ. اس وقت سارے فاضلین علیم میں موجود ہیں، کوئی باہر کا بندہ نہیں ہے. اور الحمدللہ کئی اور بھی ہیں رابطے میں جو تشریف لانا چاہ رہے تھے لیکن کچھ مجبوری ہوتی ہیں. بہت قریبی جو اس ادارے میں ہر پروگرام میں شامل ہوتے ہیں لیکن آج نظر نہیں آ رہے. ذرا ان کی کچھ مصروفیات اور کچھ مسائل، کچھ ایک دو ساتھیوں کی فوتگی کا معاملہ بھی ہو گیا ہے. تو یہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ اتنی تعداد آپ سامنے موجود ہے. یہ سارے الحمدللہ فاضلین علیمی ہیں اور ایک سے ایک ماشاءاللہ چمکتا ستارہ ہے. یہ میں طارق مجید صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ چند کلمات ہمارے گریجویٹ، ادارے کے گریجویٹ، غالباً 94 95 کے گریجویٹ ہیں، آپ تشریف لائیں. اور بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ سب کو دیکھ کے، اپنے دوستوں کو دیکھ کے، اپنے ساتھیوں کو دیکھ کے. وہ جو ساتھ پڑھا کرتے تھے، بلیو کریں کہ جب مجھے انہوں نے دعوت دی ہے سرفراز صاحب نے، تو میں اس سنڈے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب آئے. اور آج میں نے اسلام آباد بھی جانا تھا، میں نے اپنی فلائٹ کو کینسل کروایا اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے، یہ سوچ کے کہ مجھے آج یقیناً ایسا موقع مل رہا ہے کہ میں اپنے ان ساتھیوں سے ملوں گا جو 94 میں، 90 میں، 91 میں میرے ساتھ تھے. وہ میں یہاں سے 94 میں گریجویٹ ہوا. مجھے مولانا بشیر بیگ صاحب نے کنفیوز بھی کر دیا کہ 93 میں، تو وہ میرے جونیئر ہیں. تو میں سوچنا شروع کر دیا کہ بھئی میں کب ہوا. تو میرے خیال میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ سی ہو رہی ہے. تو 94، اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ذوالفقار حبیب صاحب نے کلیئر کر دیا کہ وہ 94 ہے، وہ میرے سینئر تھے. تو میں 95 میں غالباً یہاں سے فارغ ہوا ہوں. بہت اچھی باتیں میں نے شرجیل صاحب کی سنی ہیں، ڈاکٹر صاحب کی سنی ہیں، عمیر صدیقی صاحب کی غالباً سنیں گے. ہمارے حبیب صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مشورے کی بات ہو رہی ہے. میں صرف اتنی بات کروں گا کہ میں مولانا جعفر صاحب سے، مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے مجھے اپنے ساتھ اکثر رکھتے تھے. وہ مجھے اب بھی یہ ادارہ اتنا زیادہ، میں اس کو مس کرتا ہوں، اتنا یاد کرتا ہوں کہ میں مہینے میں یہاں سے پیچھے سے یوں چکر لگا کے جاتا ہوں. میں یہ سوچ کے کہ یار ان گلیوں میں گھوما کرتا تھا. میں کوئی تعلیمی بات اس وقت نہیں کر رہا میں، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ اچھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور میں ان کو سن رہا ہوں اور خواہش مند بھی ہوں. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب مولانا جعفر صاحب مجھے کہا کرتے تھے اکثر کہ ہمارے جو شیخ صاحب ہیں حضرت، وہ اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ میرے اس ادارے کے جو طالب علم ہیں ان کو کسی بھی معاملے میں رسوا نہیں کرنا. یعنی کہ یہ تہجد کی نماز میں، اسی مسجد میں، یہ میں نے مولانا جعفر صاحب سے یہ سنا ہے کہ وہ اکثر یہ، اور مولانا جعفر صاحب کی بھی یعنی کہ یہ طبیعت تھی، یہ ان کی عادت تھی کہ انہوں نے ہمارے لیے، آپ کے لیے جو طالب علم اور ہیں، دل سے یعنی کہ دعا کی ہے کہ ان کو کسی بھی معاملے میں، خاص طور پہ معاشی معاملے میں رسوا نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا. اور یہ میری یعنی کہ تحقیق ہے، آپ لوگ بھی تحقیق کر رہے ہیں، میں بھی یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اس ادارے کے جو گریجویٹ ہیں ماشاءاللہ، میری نظر میں ابھی تک کوئی ایسا نہیں آیا. مجھ سے جو جونیئر ہیں، مجھ سے جو سینئر ہیں، اور میرے ساتھ کے جو ہیں، الحمدللہ سب بہت خوش ہیں، خوشحال ہیں، اور کام کر رہے ہیں، اور بڑا پازیٹیو کام کر رہے ہیں، اور آگے بڑھ رہے ہیں. وہ بڑھا رہے ہیں، دنیا کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، آخرت کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، تعمیری کام بھی کر رہے ہیں، تربیتی کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے.
بہت ساری باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا, بہت خوش مزاجی کی باتیں بھی کرنا چاہ رہا تھا, پرانی باتیں, لیکن کچھ چیزیں میں نے ایسی شرجیل صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور جمعہ صاحب سے سنی ہے تو میں نے وہ سارا چینج کر دی ہے کہ بہرحال اس میں ایک مشورہ میں یہ دوں گا کہ اللہ ہم سب کو, کیونکہ یہ ادارہ ہے اس نے ہمیں کافی دیا ہے, یقیناً بہت کافی دیا ہے. جیسے جمعہ صاحب نے کہا ہے کہ جب وہ یہاں پر آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا, ان کا لیول آف لرننگ یہ تھا کہ جیسے کہ وہ پرائمری کے, یقیناً میرا بھی ایسا ہی تھا. ٹھیک ہے, میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ جو یہاں پہ نیو اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار جب میں یہاں پہ میٹرک میں آیا تھا تو مجھے دس اور دیٹ کا بھی فرق پتہ نہیں تھا. تو الحمدللہ کہ ابھی کافی اچھے ہیں ہم لوگ, آپ بھی اچھے ہیں, یقیناً سب اسی طرح کے اکثر یعنی کہ اسٹوڈنٹ ایسے ہی یہاں پر آئے ہیں کہ جن کی بیس بالکل نہیں تھی, میٹرک کے بعد آئے ہیں لیکن ان کی میٹرک کی بیس نہیں تھی. جس طرح جمعہ صاحب نے کہا کہ یقیناً پرائمری, بلکہ پرائمری سے بھی پیچھے کی بیس تھی وہ. الحمدللہ بہت کچھ یعنی کہ اسلامک سینٹر ہمیں دے رہا ہے, ہماری تربیت کر رہا ہے, اسلام کے حوالے سے ہمیں چیزیں دے رہا ہے, دنیا کے حوالے سے ہمیں چیزیں دے رہا ہے. تو ہم سب کو جتنے بھی گریجویٹس ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور موجود نہیں ہیں, شاید یہ میرا مشورہ صحیح ہے نہیں ہے یا بہت چیپ ہو جیسا بھی ہے, لیکن ہر اس کے ایک ممبر سازی کی جائے, اس میں ماہانہ یعنی کہ ہم لوگ کچھ اس طرح حسب توفیق ایک فکس یعنی کہ اماؤنٹ ہم کریں تاکہ یہ ہمارا ادارہ جو نا اور اوپر جائے گی. کچھ یعنی کہ مالی پرابلمس میں بھی فیل کر رہا ہوں, میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ادارے کو آہستہ آہستہ اس طرح کی چیزوں ہو رہی ہیں. تو ہم اگر کچھ جتنا بھی یعنی کہ ہم سے توفیق ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو فکس کر دیں اپنے حسب توفیق کے مطابق, اور وہ ہم ماہانہ ہم ریگولر اس کو دیتے چلے جائیں, تو اس سے انشاءاللہ کہ یہ جو درسگاہ ہے یہ مزید اور آگے انشاءاللہ جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, یقیناً مجھے بڑی خوشی ہو رہی. تھینک یو جناب, السلام علیکم.